اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں 7 لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن گرمی نہیں لگنے دے گا، ان کو قیامت کے دن گرمی نصیب نہیں، ان کو قیامت کے دن گرمی نہیں لگے گی، ان کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ اچھا ایک بات بتاؤ، زیادہ گرمی بھی مصیبت ہے اور زیادہ ٹھنڈی بھی مصیبت ہے۔ جہنم میں دونوں عذاب ہوگا جی، جہنم میں بہت زیادہ گرمی بھی ہوگی اور جہنم میں بہت زیادہ سردی بھی لگے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جب جنتیوں کا ذکر کرتا ہے تو فرماتا ہے کہ جب جنتیوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا، متقین فیہا علی الارائک، جنتی آرام سے تکیہ لگا کے بیٹھے ہوں گے، لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، اور جنتیوں کو جنت میں نہ دھوپ لگے گی نہ سردی لگے گی، نہ تو ان کا موسم بہت زیادہ ٹھنڈا ہوگا، ان کا کلائمیٹ بہت زیادہ ٹھنڈا بھی نہیں ہوگا، اتنی زیادہ ٹھنڈک نہیں ہوگی پریشان ہو جائیں، اور اتنی زیادہ گرمی بھی نہیں ہوگی کہ پریشان ہو جائیں، نہ تو ان کو دھوپ لگے گی نہ ان کو سردی لگے گی۔ اے اللہ، قیامت کے دن جب سورج ایک میل کی دوری پر ہوگا تو کون خوش نصیب بندے ہوں گے جن کو تیرے عرش کا سایہ ملے گا، جن کو گرمی نہیں لگے گی، جن کو پسینہ نہیں ہوگا، وہ کون لوگ ہوں گے؟ نمبر 1، امام عادل، عدل کرنے والا امام، عدل کرنے والا بادشاہ، نیائے کرنے والا بادشاہ، جو لوگوں کے ساتھ نیائے کرتا ہو، انیائے نہ کرتا ہو، جو قانون چلاتا ہو تو سب کے لیے قانون برابر ہو، مذہب دیکھ کر کے قانون کا پالن نہ کرواتا ہو، ایک جرم پر ایک مذہب کو کوئی اور سزا دی جائے اور دوسرے مذہب والوں کو وہ سزا نہ دی جائے، اگر ایسا کوئی کرتا ہے وہ دنیا کی نظر میں بہت اچھا ہو سکتا ہے، مگر اللہ کی نظر میں، رسول کی نظر میں، انسانیت کی نظر میں وہ انسان ظالم مانا جائے گا، جو قانون کا درپیوگ کرتا ہے، جو نیائے کا غلط استعمال کرتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سورج کی گرمی سے سب سے پہلے کس کو بچائے گا؟ امام عادل، انصاف کرنے والا بادشاہ، انصاف کرنے والا امام، انصاف کرنے والا لیڈر۔ جانتے ہو انصاف کس کو کہتے ہیں؟ آؤ میں تمہیں رسول کی عدالت میں لے کے چلتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی کے پاس ایک کیس آیا، ایک عورت نے چوری کر لی، اس عورت کا نام فاطمہ تھا اور وہ بہت بڑے قبیلے سے اس کا تعلق تھا، قبیلے بنو مخزوم سے اس عورت کا تعلق تھا۔ یہ کون سا قبیلہ تھا؟ یہ حضرت خالد بن ولید کا قبیلہ تھا، یہ ابو جہل کا قبیلہ تھا، یہ عرب کا بہت بڑا قبیلہ تھا۔ اسی قبیلے کی عورت تھی فاطمہ، اس نے چوری کر لی، اور اسلام میں چوری کی سزا یہ ہے کہ کلائی تک ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اللہ کے پیارے نبی کی عدالت میں کیس آیا، آپ نے فیصلہ کیا عورت کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ یہاں یہ مسئلہ بھی یاد رکھو، ہر چوری پر ہاتھ نہیں کٹے گا، کوئی 10 روپیہ چورا کے چلا جائے ہاتھ نہیں کٹے گا، اس کی لمٹ بتائی گئی ہے کہ کتنی چوری پر ہاتھ کٹے گا، وہ الگ مسئلہ ہے، میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن اتنا یاد رکھیے ہر چوری پر ہاتھ نہیں کٹے گا۔ اس عورت نے اتنی چوری کی تھی جس چوری پر ہاتھ کٹتا ہے، نبی نے ڈیسیزن دے دیا، فیصلہ دے دیا، ہاتھ کاٹا جائے گا۔ عورت کے قبیلے والے پریشان ہو گئے، اس عورت کا ہاتھ کٹے گا ہمارے پورے قبیلے کی ناک کٹ جائے گا، ہماری ناک کا سوال ہے، ہماری عزت کا سوال ہے۔ لیکن کسی کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول سے آ کے یہ کہہ سکے اے اللہ کے نبی اس عورت کا ہاتھ نہ کاٹیے، کوئی اور صورت ہے۔ لوگوں نے بہت سوچا بچارا، ڈائریکٹ تو اللہ کے رسول سے نہیں کہہ سکتے، کسی ایسے انسان سے کہتے ہیں جو اللہ کے نبی کا چہیتا ہو، تاکہ وہ اگر کہہ دے تو اللہ کے نبی اس کی بات مان لیں۔ لوگ اسامہ بن زید کے پاس آئے جن کو اللہ کے نبی بچوں کی طرح پیار دیتے، جب حسن و حسین کو لاڈو پیار کرتے تھے تو اسامہ بن زید کو بھی لاڈو پیار کرتے تھے۔ اسامہ بن زید اللہ کے نبی کے بڑے چہیتے صحابی تھے، بڑے پیارے صحابی تھے۔ لوگ اسامہ کے پاس آئے، اے اسامہ
عورت کا ہاتھ کٹے گا پورے خاندان کی ناک کٹ جائے گا. اے اسامہ اللہ کے رسول کے پاس جا کے سفارش کر دو کوئی اور سزا دے دی جائے, ہاتھ نہ کاٹا جائے, ہمارے خاندان کی عزت کا سوال ہے. اسامہ آتے اے اللہ کے نبی, وہ جو عورت نے چوری کی ہے فاطمہ نام, اے اللہ کے نبی کوئی اور سزا دے دیجیے, ہاتھ کاٹیے, جرمانہ لگا دیجیے, پینالٹی لگا دیجیے, سزا کچھ اور دے دیجیے, ہاتھ نہ کاٹیے. بخاری کے الفاظ میں اللہ کے پیارے رسول کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا, لال ہو گیا, اور آپ نے بڑے غصے میں فرمایا اتشفع فی حد من حدود اللہ. اے اسامہ کیا تو اللہ کے قانون کو بدلنے کے لیے میرے پاس آئے ہو؟ کیا تم سورس لگا رہے ہو؟ کیا تم سفارش کر رہے ہو کہ میں اللہ کے قانون کو تمہارے لیے توڑ دوں؟ وَأَيْمُ اللَّهِ, اے اسامہ کان کھول کر کے سن لو, تم سے پہلے کی امتیں اسی لیے ہلاک ہو گئی, اسی لیے برباد ہو گئی. کوئی بڑا آدمی کوئی جرم کرتا تھا اس کو چھوڑ دیتے تھے, کوئی غریب آدمی وہی جرم کرتا تھا سزا دیتے تھے. اللہ کی قسم اے اسامہ یہ تو قبیلے بنو مخزوم کی عورت فاطمہ ہے. اگر آج محمد کی عدالت میں, اگر میری عدالت میں میری بیٹی فاطمہ کا کیس آ جاتا, میری بیٹی فاطمہ کے اوپر بھی یہ الزام لگتا, میری بیٹی فاطمہ کے بارے میں یہ ثابت ہو جاتا کہ اس نے چوری کی ہے, لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها. اے اسامہ اگر آج محمد کی بیٹی فاطمہ نے بھی چوری کی ہوتی تو آج اللہ کا رسول اپنی عدالت میں اپنی بیٹی کا بھی ہاتھ کاٹنے کا آرڈر دے دیتا. وہ دنیا والوں انصاف اس کو کہتے ہیں, نیائے اس کو کہتے ہیں, جسٹس اس کو کہتے ہیں. وہ قانون کے راج کے نام پہ گنڈا راج چلانے والوں, وہ قانون کے نام پہ مسلمانوں کو تباہ کرنے والوں, وہ قانون کے نام پہ مسلمانوں پر اتیاچار کرنے والوں, کاش تم نے انصاف کو سمجھا ہوتا, کاش تم نے نیائے کو سمجھا ہوتا, کاش تم نے جسٹس کو سمجھا ہوتا. انصاف ہوتا ہے میرے پیارے. اسلام تو وہ دین ہے جو جنگ کے میدان میں بھی نا انصافی کرنے کی تعلیم دیتا. دنیا کا ہر مذہب یہ کہتا ہے جنگ میں سب جائز, اسلام کہتا ہے جنگ میں سب جائز نہیں ہے. اللہ کے پیارے نبی جنگ کے میدان میں صحابہ کو بھیج رہے ہیں اور جنگ کے میدان میں جاتے ہوئے کہتے ہیں لا تقتلوا ولیدا, اے میرے صحابہ دیکھو جنگ کے میدان میں کسی بچے کو قتل نہ کرنا, کسی عورت پر ہاتھ نہ اٹھانا, کسی ایسے بوڑھے پر ہاتھ نہ اٹھانا جو جنگ میں لڑنے کے لیے نہیں آیا ہے, کسی پیڑ کو آگ نہ لگانا, کسی کے دھارمک استھل کو نہ توڑنا, کسی کے مذہبی جگہ کو نہ توڑنا. یہ تعلیم اللہ کے پیارے نبی جنگ کے میدان میں جانے کے لیے دے رہے ہیں. آج جب دنگا ہوتا ہے, فساد ہوتا ہے تو کرتا کوئی اور ہے اور سزا کوئی اور ہوتا ہے. یہ تو ہوتا ہے کوئی ایک آدمی غلطی کرتا ہے پوری کمیونٹی کو اس کی سزا دی جاتی ہے. اسی لیے اپنے نوجوانوں سے بھی ایک بات کہتا ہوں, خبردار سوشل میڈیا پر کوئی ایسی چیز مت ڈالنا جس سے آپ یا آپ کی پوری کمیونٹی پریشانی میں آ جائے. او یوٹیوبروں, او یوٹیوب چلانے والے, چینل چلانے والے میرے بھائیوں, اپنے سبسکرائبر کی تعداد بڑھانے کے لیے, اپنی ویورشپ بڑھانے کے لیے کوئی بھڑکاؤ تھمنے لگانا, تمہارا چینل بھی پریشانی میں پڑے گا. اور سب سے زیادہ جس عالم کی تقریر پر آپ بھڑکاؤ تھمنے لگاؤ گے وہ پریشانی میں پڑے گا. اس لیے میرے پیارے ساتھیوں سوشل میڈیا کا استعمال بڑی احتیاط کے ساتھ کرو. آج ایک آدمی کی سزا پوری کمیونٹی کو, پورے سماج کو, پورے گھر والوں کو, پورے پریوار کو پڑتا ہے. آپ غور کیجئے اسلام تو یہاں تک کہتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا, کسی قوم کے ساتھ تمہاری دشمنی ہے تو دشمن کے ساتھ تمہیں انیائی نہیں کرنا ہے, دشمن کے ساتھ تمہیں ناانصافی نہیں کرنا ہے, دشمن کے ساتھ تمہیں نیائے کرنا ہے, انصاف کرنا ہے. تو قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اگر قیامت کے دن گرمی سے بچائے گا تو کس کو بچائے گا؟ امام عادل, انصاف کرنے والا بادشاہ, انصاف کرنے والا شاشک, انصاف کرنے والا راجا, انصاف کرنے والا حاکم جو اپنی پرجا کے ساتھ, اپنی عوام کے ساتھ انصاف کرتا ہو, نیائے کرتا ہو, جسٹس. نمبر 2 وَالشَّابُ النَّشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ, اور قیامت
کے دن کی گرمی سے اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو بچائے گا جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری۔ او نیما کے میرے نوجوانوں، تمہاری زبان میں، تمہارے منہ میں تو گٹکھا ہے، تمہارے منہ پر تو گالی ہے، تمہاری راتیں تو موبائل پر ریلز دیکھنے میں گزر رہی ہیں، تم تو حی علی الصلاۃ کی آواز سن کر کے بھی بیٹھ کے اپنے موبائل پر گیم کھیل رہے ہو، تم الصلاۃ خیر من النوم کی آواز سن کر کے بھی بستر پر سوئے پڑے ہو۔ او نوجوانوں، کاش کہ تم نے اپنی جوانی کو صحیح طریقے سے استعمال کیا ہوتا۔ اگر جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارو گے تو قیامت کے دن گرمی نہیں لگے گی۔ او دنیا میں تو تم گرمی برداشت نہیں کر پاتے ہو، اے سی لگواتے ہو، کولر لگواتے ہو، پنکھا لگواتے ہو۔ او میرے نوجوانوں، تم قیامت کے دن کی گرمی سے کیسے بچو گے؟ اگر قیامت کے دن کی گرمی سے بچنا ہے، اللہ کے نبی طریقہ بتا رہے، نسخہ بتا رہے، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارو میرے ساتھ۔ نہیں مولوی صاحب، ابھی جوان ہے، ابھی مزہ لے لیجیے، بڑھاپا آئے گا سدھر جائیں گے۔ وہ بڑھاپے کا انتظار کرنے والوں، جاؤ ذرا قبرستان میں جا کے دیکھو، جنازوں کی تعداد آپ کو جوانوں کی کم نہیں ملے گی، جوانوں کی تعداد زیادہ ملے گی، جوانوں کے جنازے آپ کو زیادہ ملیں گے۔ ابھی 2-3 ہفتے پہلے کا واقعہ میں نے کئی تقریروں میں سنایا ہے۔ اتر پردیش میں سدھارتھ نگر میں میرا پروگرام تھا، بنارس سے 300 کلومیٹر دور میرا پروگرام تھا، میں بائی کار گیا تھا، تقریر کر کے میں واپس بنارس جا رہا تھا، جو میری عادت ہے رات میں واپس جا رہا تھا۔ اسی جلسے میں ممبئی کے بھی ایک مولانا آئے تھے، مولانا عرفان مدنی صاحب، ان کی بھی تقریر تھی۔ وہ بمبئی سے آئے ہوئے تھے لیکن ان کا گاؤں وہی پراس میں تھا۔ جلسہ کمیٹی کے لوگ ان کو چھوڑنے کے لیے گئے، 2 نوجوان اپنی کار سے ڈراپ کرنے کے لیے مولانا کے گاؤں تک گئے، واپس لوٹنے لگے، رات کا سمے تھا، بلکہ یہ کہہ لیجئے بھور کا سمے تھا، صبح کا سمے تھا، صبح کے 3 ساڑھے 3 بج رہے تھے۔ ان دونوں نوجوانوں میں سے ایک نوجوان رات بھر کا جگا ہوا تھا، اس کو نیند آ رہی تھی، 10 سیکنڈ کے لیے اس کو نیند آئی اور ایک خطرناک قسم کے موڑ کے پاس ایکسیڈنٹ ہو گیا، گاڑی کھائی میں گئی اور دونوں نوجوان آن دا اسپاٹ انتقال کر گئے۔ میں بنارس پہنچا ہوں، فون آیا مولانا آپ تو پہنچ گئے، میں نے کہا میں پہنچ گیا، یہ بہت بڑا حادثہ ہو گیا۔ مولانا عرفان مدنی کو چھوڑنے 2 لڑکے گئے تھے، دونوں لڑکوں کا آن دا اسپاٹ انتقال ہو گیا۔ ہم نہیں جانتے میرے بھائیوں کون سا ایکسیڈنٹ ہماری موت کی خبر لے کے آ جائے، کون سا حادثہ ہمارے بچوں کو یتیم بنا دے، کون سا ایکسیڈنٹ ہماری بیوی کو بیوہ بنا دے۔ او نوجوانوں، انتظار مت کرو بڑھاپے کا، انتظار مت کرو موت کے آنے کا، موت آ جائے گی پھر توبہ کرنے کا موقع نہیں ملے گا، بڑھاپا آنے کے پہلے بھی موت آ سکتی ہے۔ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان بن جاؤ جس نوجوان کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرتی۔ یہ جوانی بہت بڑی نعمت ہے میرے پیارے ساتھی، یہ جوانی کتنی بڑی نعمت ہے، ذرا بوڑھے لوگوں سے جا کے پوچھو، کتنے بوڑھے جو آج حج کرنے گئے اور حج کرنے جب وہ ویل چیئر سے طواف کر رہے ہیں اور روتے ہوئے تمنا کرتے ہیں، جب میں 35 سال کا تھا، جب میں 30 سال کا تھا، میرے پاس پیسہ بھی تھا، طاقت بھی تھی، دولت بھی تھی، کاش میں نے 30-35 سال میں حج کر لیا ہوتا، عمرہ کر لیا ہوتا۔ آج کتنے بوڑھے ڈنڈا لے کے مسجد میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں، کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں اور دل ہی دل میں روتے ہیں، کاش میں نے جوانی میں نماز کی عادت ڈالی ہوتی۔ میرے نوجوانوں، یہ جوانی بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے اور اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کی قدر کرو، 5 چیزوں کے آنے سے پہلے، 5 چیزوں کو ملیوان سمجھو، 5 چیزوں کو قیمتی سمجھو، 5 چیزوں کے آنے سے پہلے۔ شباب کا قبل حرم، اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے کے آنے سے پہلے۔ وصحت کا قبل سقم، اپنی تندرستی کو غنیمت سمجھو بیمار ہونے کے پہلے۔ وغنا کا قبل فقر، اپنی دولت کو غنیمت سمجھو فقیر ہونے سے پہلے۔ وفراغ کا قبل شغل، اپنے سمے کا مول سمجھو بزی ہونے سے پہلے۔ وحیات کا قبل موت، اور اپنی زندگی کی قدر کرو موت آنے کے پہلے۔ تو
دوسرا آدمی ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کا سایہ دے گا، وَالشَّابُ النَّشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت۔ آئیے میں دو نوجوانوں کا واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ایک نوجوان جس کا نام مصعب بن عمیر، جو مکے کا بہت خوبصورت اور ہینڈسم نوجوان ہے، بڑا بہترین کپڑا پہنتا ہے، بڑی اچھی خوشبو لگاتا ہے، اس کا جوتا باہر سے آتا ہے، اس کا کپڑا باہر سے آتا ہے۔ مصعب بن عمیر مکے کا بڑا ہینڈسم نوجوان ہے، بڑا فیشنیبل نوجوان ہے۔ مصعب بن عمیر نے اسلام قبول کر لیا، اللہ کے نبی کے پاس آ کر کے ایمان قبول کر لیا۔ باپ نے گھر سے نکال دیا، ماں نے رشتہ توڑ دیا۔ مصعب بن عمیر زمین پہ آ گئے، کل تک تو آسمان کی سیر کر رہے تھے، آج زمین پہ آ گئے۔ مصعب بن عمیر جو کل تک بڑے امیر باپ کے بیٹے تھے، کروڑ پتی باپ کے بیٹے تھے، آج ایمان لانے کے بعد باپ نے بھی ناتا توڑ دیا، ماں نے بھی رشتہ توڑ دیا۔ مصعب بن عمیر پھٹا پرانا کپڑا پہن کر کے مکے میں چلے گئے، لیکن مصعب بن عمیر کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ ان کی زندگی کا ایک ہی مشن تھا، مجھے اللہ کے دین کے لیے محنت کرنا ہے، مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، مجھے نبی کا ساتھ دینا ہے، مجھے اسلام کا ساتھ دینا ہے۔ اللہ کے نبی نے مصعب کو مدینہ بھیجا، اے مصعب میں تم کو مدینہ بھیج رہا ہوں۔ اے اللہ کے نبی میں مدینہ جا کے کیا کروں گا؟ وہاں جا کے تمہیں اسلام کی تبلیغ کرنا ہے، تمہیں لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتانا ہے۔ مصعب بن عمیر مدینہ پہنچے، ابھی مدینہ میں بہت کم لوگ ایمان والے، بہت تھوڑے سے لوگ ایمان والے تھے۔ مصعب بن عمیر نے لگاتار ایک سال تک محنت کرنے کے بعد اتنا کام کیا انہوں نے مدینہ میں جا کر کے ہر مدینہ کے ہر گھر میں کوئی نہ کوئی آدمی اسلام کو قبول کر لیتا ہے، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ایک آدمی مسلمان ہو جاتا ہے۔ یہ ایک سال کے کٹھن پریشرم کا نتیجہ ہے، یہ محنت کا نتیجہ ہے۔ مصعب بن عمیر، میرے نوجوانوں، ضروری نہیں ہے کہ آپ عالم دین بن جائیں تبھی آپ دین کا کام کر سکیں۔ آپ گورنمنٹ ٹیچر ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ انجینئر ہیں، آپ کسی بھی فیلڈ میں ہیں، آپ اپنی فیلڈ میں رہ کر کے بھی دین کا کام کر سکتے ہیں۔ جتنی معلومات اللہ نے آپ کو دی ہے اور جتنا آپ نے علماء سے سیکھا ہے، اس کے دائرے میں رہ کر کے آپ لوگوں کو توحید کا راستہ بتائیے۔ اگر آپ کے ذریعے کوئی ایک آدمی کی ہدایت کو قبول کر لیتا ہے تو یہ آپ کی زندگی کی سب سے قیمتی کمائی ہے، سب سے بڑی کمائی ہے۔ میرے پیارے ساتھیو، مصعب بن عمیر کے ذریعے مدینہ میں اسلام کی ایک لہر چلی اور مدینہ کے ہر گھر سے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ بعد میں اللہ کے رسول جب مدینہ آئے تو مدینہ میں بہت بڑی تعداد میں لوگ اسلام قبول کر چکے۔ یہی مصعب بن عمیر جنگ احد میں شہید ہو جاتے ہیں، اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں، اور شہید ہو جانے کے بعد جب کفنایا جانے لگتا ہے تو یہ لمبے چوڑے تھے، ان کی ہائٹ زیادہ تھی، باڈی بلڈر آدمی تھے، اور کفن کی چادر چھوٹی تھی اور ایک سے زیادہ چادر کی گنجائش تھی۔ مصعب بن عمیر کو جب کفنایا جانے لگا تو صحابہ کرام کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، ہائے ہائے، یہ تو وہی مصعب ہے جو کل مکے کا سب سے خوبصورت اور ہینڈسم نوجوان تھا، جو سب سے بہترین کپڑا پہن کر کے گھوما کرتا تھا، آج انتقال ہو گیا ہے۔ اور کفن کا کپڑا اتنا بھی نہیں کہ پوری باڈی کو کور کیا جا سکے، سر کو تو کفن میں باندھا گیا اور پیر پہ گھاس پھوس ڈال کے مصعب بن عمیر کو قبر میں اتارا گیا۔ او نوجوان، یہ بھی تو ایک نوجوان تھے، کہاں تمہاری جوانی گزر رہی ہے اور کہاں مصعب بن عمیر کی جوانی تھی۔ ذرا عبداللہ بن عمر کو دیکھو، عبداللہ بن عمر کون ہے؟ حضرت عمر کے بیٹے ہیں، حضرت عمر کے بیٹے ہیں، حضرت حفصہ کے بھائی ہیں، اللہ کے رسول کے سالے ہیں۔ عبداللہ بن عمر مسجد میں سویا کرتے تھے، ایک دن انہوں نے رات میں خواب دیکھا، بڑا عجیب و غریب خواب دیکھا۔ ڈائریکٹ اللہ کے رسول سے بیان کرنے کی ہمت نہیں پڑی، اپنی بہن کے پاس آئے اور بہن سے کہا کہ اے میری بہنا، میں نے خواب دیکھا ہے۔ کیا خواب دیکھا ہے؟ میں نے دیکھا تو فرشتے میرے پاس آئے، مجھ کو لے کے جانے لگے ایک کنویں کے پاس، ایک کنویں ٹائپ کی کوئی چیز تھی۔ میں جب وہاں پہنچا میں نے جھانک کے دیکھا، نیچے آگ جل رہی تھی، میں دیکھ کے ڈر گیا۔ ان دونوں فرشتوں نے کہا کہ تم ڈرو نہیں، تم اس آگ کے اندر نہیں جاؤ گے۔
اے میری بہن حفصہ ذرا اللہ کے پیارے رسول سے پوچھ کے بتانا اس خواب کی تعبیر کیا ہے، اس خواب کا مطلب کیا ہے، اس خواب میں مجھ کو اللہ تعالیٰ کیا دکھا رہا ہے۔ عبداللہ بن عمر کا یہ خواب ان کی بہن نے اللہ کے رسول سے بیان کیا۔ اللہ کے نبی مسکرائے اور آپ نے حفصہ سے فرمایا اے حفصہ نعم الرجل عبداللہ، تمہارا بھائی عبداللہ بہت اچھا انسان ہے، بہت نیک انسان ہے۔ لو کان یصلی من اللیل، بس ایک چیز کی کمی ہے، تمہارا بھائی رات میں تہجد نہیں پڑھتا ہے، تمہارا بھائی رات میں قیام اللیل نہیں کرتا ہے۔ اے حفصہ جاؤ اپنے بھائی سے کہو کہ رات میں تہجد پڑھا کرے۔ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہے اور اپنے بھائی کو یہ بات سنا دیتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے عبداللہ بہت اچھا انسان ہے، بس ایک بات کی کمی ہے، عبداللہ رات میں تہجد نہیں پڑھتا ہے۔ میرے نوجوانوں، کتنے نوجوان ہیں جو رات میں تہجد پڑھتے ہیں؟ ارے تہجد چھوڑو، کتنے نوجوان ایسے جو پانچوں ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں؟ وہ تقریریں سننے والوں، وہ جلسوں میں رات رات بھر جاگنے والوں، اگر تم نماز کی پابندی نہیں کرتے تو پھر تقریریں سننے کا کیا فائدہ ہے؟ پھر جلسوں میں جانے کا کیا فائدہ ہے؟ پھر علماء کے ساتھ سیلفی لینے کا کیا فائدہ ہے؟ عبداللہ بن عمر جیسے ان کے کانوں میں اللہ کے پیارے نبی کا جملہ پڑا کہ آپ نے فرمایا عبداللہ بہت اچھا انسان ہے، بس تہجد نہیں پڑھتا ہے، بخاری کے الفاظ ہیں اس دن کے بعد سے عبداللہ بن عمر تہجد پڑھے بغیر نہیں سوتے تھے، رات بھر وہ عبادت کیا کرتے تھے، بہت تھوڑا سا سوتے تھے، باقی ٹائم وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ وَشَابٌ نَشَا فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سورج کی گرمی سے اس نوجوان کو بھی بچائے گا جس نوجوان کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو۔ یہ دوسرا نمبر تیسرا جس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی گرمی سے بچائے گا، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ انسان جس کا دل مسجد میں اٹکا ہو۔ کیا مطلب؟ دل مسجد میں اٹکا ہو، اس کا کیا مطلب؟ اس کو نماز کی چنتا ہو، اس کو نماز کی فکر ہو، ایک ٹائم کی نماز پڑھ کے آئے تو دوسرے ٹائم کے بارے میں پلاننگ کر رہا ہو، فجر کی نماز پڑھ کے آئے تو ظہر کی پلاننگ کر رہا ہو، ظہر پڑھ کے آیا تو سوچ رہا ہے عصر کے ٹائم میں کہاں رہوں گا، عصر پڑھ کے آیا تو سوچ رہا ہے مغرب کے ٹائم میں کہاں رہوں گا، عشاء پڑھ کے سویا تو موبائل پر الارم سیٹ کر رہا ہے کہ صبح مجھے فجر میں اٹھنا ہے۔ جس کا دل مسجد کے ساتھ لگاؤ، جس کا دل نماز کے ساتھ لگاؤ۔ او میرے نوجوانوں، کہا تو نبی نے یہ خوشخبری اس کو دی تھی جس کا دل مسجد میں لگاؤ، اور کہاں ہمارا نوجوان ہے جس کا دل واٹس ایپ پہ لگائے، جس کا دل فیس بک پر لگائے، جس کا دل انسٹاگرام پہ لگائے، اور آج انہی چیزوں کے پیچھے ہمارا نوجوان اپنا ٹائم برباد کر رہا ہے۔ حالات کتنے برے ہو چکے ہیں، کتنی لڑکیاں ہیں جو اپنے شریر کو دکھا دکھا کے انسٹاگرام پہ فالوور بڑھا رہی ہیں، کتنے باپ ایسے اپنی جوان بیٹیوں کے حسن کی نمائش کرا کر کے پیسے کما رہے ہیں، کتنے شوہر ایسے جو اپنی بیویوں کی ادائیں دکھا کر کے پیسے کما رہے ہیں، چند پیسوں کے لیے، چند ویوز کے لیے لوگ آج سوشل میڈیا پر کیا کیا کر رہے ہیں۔ میرے ساتھیوں ذرا غور کیجئے، لوگوں کا دل آج فیس بک کے لائکس میں لگا ہے، لوگوں کا دل اسٹیٹس لگانے کے بعد اس میں اٹکا ہے، میرے اسٹیٹس کو کتنے لوگوں نے دیکھا، میری فیس بک پوسٹ کو کتنے لوگوں نے دیکھا، میرے چینل کو کتنے لوگوں نے فالو کیا۔ وہ لوگوں کاش کہ تم اپنے دل کو مسجد میں لگا لیتے۔ آج قربانی کا تہوار ابھی گزرا ہے اور قربانی تو ہم نے لاکھوں میں کی ہے۔ وہ لوگوں قربانی کرنے کے ٹائم میں دعا پڑھتے ہیں اور اس دعا میں اللہ تعالیٰ سے اقرار کرتے ہیں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز اللہ تعالیٰ کے لیے، میری قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے، میرا جینا اللہ تعالیٰ کے لیے، میرا مرنا اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اے مسلمان، تو قربانی کی دعا میں بھی یہ کہہ رہا ہے میری نماز اللہ کے لیے، تو قربانی کا نام تو بعد میں لے رہا ہے، تو نماز کا نام تو پہلے لے رہا ہے، مگر تیری زندگی میں نماز تو کہیں نظر نہیں آتی ہے۔ تیرے نبی کا حال تو یہ تھا، انتقال کے پہلے تیرے نبی کہہ کے گئے الصلاۃ
الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت کے لوگوں نماز کا خیال کرنا۔ آج مسجد کے لیے آپ جلسہ کر رہے ہیں، معاف کرنا، آج مسجدیں قائم ہو رہی ہیں اور مسجدیں قائم ہو رہی ہیں اور بڑی شاندار مسجدیں بن رہی ہیں، مگر شاعر نے بڑی سچی بات کہی ہے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اس نماز سے میرے بھائی اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو اللہ کو کچھ نہیں دے دیتا ہے، یہ نماز تیرے فائدے کے لیے، تو نماز پڑھے گا تجھے سکون ملے گا، تو نماز پڑھے گا تیری روزی روٹی میں برکت آئے گی، تو نماز پڑھے گا تیری زندگی میں ٹائم ٹیبل بن جائے گا، تیری زندگی میں مینجمنٹ آ جائے گا، تو نماز پڑھے گا تیرے گھر میں دینداری آ جائے گی، تو نماز پڑھے گا تیرے چہرے پر نور آ جائے گا، تو نماز پڑھے گا تیرے بچے بھی نیک بن جائیں گے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، یہ تیسری علامت اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، وَالرَّجُلُ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، جس کا دل مسجد میں اٹکا ہو، جس کا دل نماز میں۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر ایک ٹائم کی نماز پڑھ کر کے اگلی نماز کے انتظار میں کوئی بیٹھا ہے، مان لیجیے آپ عصر کی نماز پڑھ کے مسجد میں بیٹھ گئے اور بیٹھ کر کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے، تسبیح پڑھتے رہے، دعائیں کرتے رہے، یہاں تک کہ مغرب کا ٹائم ہو گیا، تو اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جتنی دیر تک انسان اگلی نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے اتنی دیر تک سمجھو وہ نماز کی حالت میں، اتنی دیر تک اس کو نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ وہ لوگوں نماز کو اتنا حقیر نہ جانو، نماز کو اتنا ہلکے میں مت لو، یہ نماز تو وہ عبادت ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کی عزت خطرے میں تھی، جب حضرت سارہ کو ظالم بادشاہ اپنے پاس لے کے چلا گیا اور ابراہیم کو یہ ڈر ہوا میری بیوی کی عزت کہیں خطرے میں نہ چلی جائے، ابراہیم کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، ابراہیم کمزور تھے، ابراہیم جیل میں تھے، قید خانے میں تھے، اور بخاری کے الفاظ ہیں ابراہیم نماز پڑھنے لگے اور نماز پڑھ کے اپنی بیوی کی عزت کی دعائیں کرنے لگے، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کی دعا کو قبول بھی کیا۔ جب وہ ظالم بادشاہ حضرت سارہ کے قریب پہنچا اور ان کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی، اس کا ہاتھ پیرالائز ہو گیا، اس کا ہاتھ پتھر کا ہو گیا، اس کا ہاتھ آگے ہی نہیں بڑھ رہا تھا۔ اس نے کہا دعا کر دے میں ٹھیک ہو جاؤں، میں دوبارہ اس کو ٹچ نہیں کروں گا۔ پھر اس نے جب ہاتھ ٹھیک ہو گیا دوبارہ پھر ہاتھ لگانے کی کوشش کی، لگاتار 3 بار ایسا ہوا، 3 بار لگاتار ایسا ہوا اور وہ سارا کو ٹچ بھی نہیں کر سکا۔ اس نے اپنے نوکروں کو بلایا، کہ لے جاؤ تم کون سی شیطان عورت کو میرے پاس لے کے آئے ہو، اور جب سارا جانے لگی تو ہاجرہ نام کی لونڈی ان کو بطور گفٹ دے دیا، اور سارا جب ہاجرہ کو لے کر کے پہنچی تو دیکھا کہ شوہر کو نماز پڑھ رہا ہے اور شوہر نماز کی حالت میں اپنی بیوی کی عزت کی دعائیں کر رہا ہے۔ دور سے حضرت ہاجرہ نے، حضرت سارہ نے اپنے شوہر ابراہیم کو دیکھا اور کہا رد اللہ قید الفاجر واخدم ہاجر، اے میرے سرتاج اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو سن لیا اور اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کی چال کو ناکام کر دیا اور ہمیں تحفے کے طور پہ ہاجرہ بھی دے دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ نماز و عبادت ہے، اس کو حقیر نہ سمجھنا، اس کو ہلکے میں نہ لینا۔ اللہ کے نبی جب بہت ٹینشن میں ہوتے تھے آپ حضرت بلال سے کہتے تھے یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال تو ہمیں نماز کے ذریعے سکون دے۔ 3 چیزیں ہوں گی۔ نمبر 4، 7 چیزیں بیان کر کے میں تقریر اپنی ختم کرتا ہوں، سنیے۔ چوتھی چیز جو قیامت کے دن کی گرمی سے آپ کو نجات دے گی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَالرَّجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، 2 لوگ آپس میں محبت کرتے اللہ کے لیے اور آپس میں نفرت کرتے ہیں تو اللہ کے لیے، ملتے ہیں تو اللہ کے لیے اور جدا ہوتے ہیں تو اللہ کے لیے۔ آپ کسی عالم دین سے محبت کرتے ہیں، آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہے اس سے، آپ اس سے اس لیے محبت کرتے ہیں کیونکہ وہ آپ کو قرآن پڑھ کے سناتا ہے، وہ حدیثیں پڑھ کے سناتا ہے، وہ دین کی باتیں کر کے سناتا ہے، آپ اس سے محبت کرتے ہیں، آپ اپنے بچے کا نام اس کے نام پہ رکھتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں میرا بچہ بھی اس عالم دین کے جیسا ہو جائے، یہ محبت بھی اللہ کے لیے ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر ایسی محبت آپ کو اپنے علماء کے ساتھ ہے، ایسی محبت آپ کو اپنے دعات کے ساتھ ہے،
یہ محبت بھی کل قیامت کے دن آپ کو سورج کی گرمی سے بچائے گی. دو لوگ آپس میں محبت کرتے ہیں اللہ کے لیے، ملتے ہیں اللہ کے لیے، جدا ہوتے ہیں اللہ کے لیے. آج ایسی محبت کہاں ملتی ہے؟ آج تو محبت پیسے کی بدولت، آج تو محبت دنیاوی فائدے کی بدولت، چار پیسے کا فائدہ جس سے ہم اسی سے دعا سلام کرتے ہیں، اسی سے ہمارا تعلق ہے. میرے پیارے ساتھیو، پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے، دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے. اللہ کے لیے بھی محبت کیا کرو، دین کی بنیاد پر بھی محبت کیا کرو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ. دو لوگ آپس میں محبت کرتے ہوں اللہ کے لیے، جدا ہوتے ہوں اللہ کے لیے، ملتے ہوں اللہ کے لیے، تو ایسے دو لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ دے گا. چار ہو گئے. نمبر 5 وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ. اور قیامت کی دن کی گرمی سے اللہ تعالیٰ اس انسان کو بھی بچائے گا جس کو کوئی خوبصورت عورت اور پیسے والی عورت، ملکہ عورت، حکومت والی عورت گناہ کی دعوت دے، غلط کام کی دعوت دے، اور وہ یہ کہہ کے ٹھکرا دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تیرے جال میں نہیں پھنسنے والا، میں تیرے چکر میں نہیں پڑنے والا. او میری پیاری بہنوں، تم سوشل میڈیا چلاتی ہو، میں تم کو بھی ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. آج پورنیہ کی، آج کٹیہار کی، آج ارریہ کی بہت ساری مسلمان لڑکیوں کی آئی ڈی آپ کو انسٹاگرام پر مل جائے گا. کیا کام ہے ان کا؟ ان کا نام عائشہ ہے، ان کا نام فاطمہ ہے، ان کا نام زینب ہے، ان کا نام سکینہ ہے. کیا کام ہے ان کا؟ وہ لڑکیاں مسلمان ہیں، وہ اپنے ویڈیو بنا کے ڈال رہی ہیں. کبھی چھت پر چلی گئی اس کا ویڈیو بنا رہی ہیں، کبھی بقرعید کی قربانی کا گوشت کھا رہی اس کا ویڈیو بنا رہی ہیں، کبھی گھر میں کوئی فنکشن اس کا ویڈیو بنا رہی ہیں. او میری پیاری بہنوں، کان کھول کے سن لو، اپنے ویڈیو سوشل میڈیا پہ نہ ڈالا کرو. اگر تم اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہو، خبردار اپنا ویڈیو سوشل میڈیا پہ نہ ڈالا کرو. تم اسلام کی ماننے والی ہو اور اسلام نے تم کو پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے. جب تم نے انسٹاگرام پہ ڈال دیا، جب تم نے سوشل میڈیا پہ ڈال دیا، سارا زمانہ دیکھ رہا ہے. اور معاف کرنا، زمانہ تم سے محبت کی بنیاد پہ نہیں دیکھ رہا ہے، وہ زمانہ تم مزہ لینے کے لیے دیکھ رہا ہے. وہ تو تمہاری ادا دیکھنا چاہتا ہے، وہ تمہارے بدن کا نشیب و فراز دیکھنا چاہتا ہے، وہ تمہارے حسن و جمال کو دیکھنا چاہتا ہے. وہ میری مسلمان بہنوں، اللہ تعالیٰ نے تم کو نوکرانی نہیں بنایا، تم کو مہارانی بنایا ہے. ارے نوکرانی کو تو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، مہارانی کو ہر کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے. مہارانی سے ملنا ہو تو پہلے اس کا پروٹوکول ہوتا ہے، اس کے لیے جو پروٹوکول ہوتا ہے اس کو فالو کرنا پڑتا ہے. اسلام یہ کہتا ہے اگر آپ کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ڈائریکٹ محبت والا میسج نہیں بھیج سکتے، آپ اس کو پرپوز نہیں کر سکتے، آپ اس کو سوشل میڈیا پر چیٹنگ کر کے اس کو پرپوز نہیں کر سکتے. اگر آپ واقعی میں کسی لڑکی سے محبت کرتے ہیں اور وہ لڑکی مسلمان لڑکی ہے اور دیندار لڑکی ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی بیوی بن جائے، تو آپ اس کی تصویریں منگا کے سوشل میڈیا پہ اس سے چیٹنگ اور باتیں کریں. اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا. اسلام یہ کہتا ہے آپ لڑکی کے گارجین کے پاس، لڑکی کے باپ کے پاس، اگر باپ نہیں ہے، دادا ہے تو دادا کے پاس، دادا نہیں ہے، بڑا بھائی ہے تو بڑے بھائی کے پاس، جو بھی گارجین ہے اس کے پاس نکاح کا پیغام بھیجیے. اگر نکاح کا پیغام قبول ہو جاتا ہے تو نکاح کر کے اپنی حلال بیوی بنا لیجیے. او میری بہنوں، کان کھول کے سن لو، یہ سوشل میڈیا پر پیار اور محبت کا دعویٰ کرنے والے یہ سب تمہارے جسم کے بھوکے بھیڑیے ہیں، یہ ہوس کے بھوکے بھیڑیے ہیں. اگر واقعی میں جو تم سے پیار اور محبت کرے گا وہ نکاح کا پیغام بھیج کر کے حلال طریقے سے تم کو اپنی بیوی بنائے گا اور بیوی بنا کر کے جنت میں تم کو اپنے ساتھ لے کے جائے گا. جو محبت کرے گا وہ اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائے گا، جو محبت کرے گا وہ زنا کر کے تم کو جہنم میں لے کے نہیں جائے گا. او میری پیاری بہنوں، محبت کے نام پہ کوئی زنا کی دعوت دے تو خبردار اس کی دعوت کو قبول نہ کرنا. لڑکیوں کو بھی یہی پیغام دیتا ہوں اور لڑکوں کو بھی یہی پیغام دیتا ہوں. میرے نوجوان بھائیوں، اپنی جوانی کو اتنا ہلکا نہ بناؤ، اپنے آپ کو اتنا حقیر نہ بناؤ. اللہ
اللہ تعالیٰ نے تمہارے جسم کے اندر جو شہوت اور جو ضرورت ہے اس کو پورا کرنے کے لیے نکاح کا سسٹم رکھا ہے. اگر تم نکاح کرنے کے قابل ہو گئے نکاح کر لو, حرام طریقے سے اپنی خواہشات کو پورا نہ کرو. کوئی کتنی بھی خوبصورت عورت ہے, کوئی کتنی بھی پیسے والی عورت ہے, اگر آپ کو زنا کی دعوت دے رہی ہے, اگر آپ کو زنا کی طرف بلا رہی ہے, آپ یہ حدیث یاد کر لینا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَالرَّجُلُ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ, جس کو کوئی خوبصورت عورت اور پیسے والی عورت گناہ کی طرف بلا رہی ہے اور وہ یہ کہہ کے ٹھکرا دے میں اللہ سے ڈرتا ہوں, یہ بہت بڑی بات ہے. جب تک آپ کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہوگا میرے بھائی آپ زنا سے نہیں بچ سکتے. اللہ کا ڈر نہیں ہوگا تو شادی شدہ بھی زنا کر رہا ہے. کتنے واقعات میں شادی ہو چکی ہے, خوبصورت بیوی ہے, بچے بھی ہیں, لیکن وہ انسان بھی جا کر کے گندی عورتوں کے پاس جا رہا ہے, فاحش عورتوں کے پاس جا رہا ہے. کتنی عورتیں, شوہر موجود ہے, شوہر نیک بھی ہے, دیندار بھی ہے, شوہر اس کا حق بھی ادا کر رہا ہے, مگر وہ کسی دوسرے مرد کے ساتھ ناجائز تعلق بنا کے بیٹھے. جب تک دل میں اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوگا نہ کنوارا زنا سے بچے گا نہ شادی شدہ زنا سے بچے گا. میرے پیارے ساتھیوں, اللہ کا ڈر اگر پیدا ہو جائے تو زنا کا موقع ملے گا تب بھی انسان زنا نہیں کرے گا. ارے یوسف علیہ السلام کو دیکھو, یوسف تو بہت خوبصورت تھے. ارے تم کیا خوبصورت ہو, تم کیا ہینڈسم ہو. ارے یوسف تو اتنے ہینڈسم تھے, اتنے خوبصورت تھے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں پوری دنیا میں اگر ساری خوبصورتی کو دو حصوں میں بانٹ دیا جائے تو آدھی خوبصورتی یوسف علیہ السلام کو ملی تھی. اتنے خوبصورت تھے یوسف علیہ السلام. یوسف علیہ السلام جس عورت کے گھر میں رہتے تھے اسی عورت نے ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے اس عورت نے یوسف کو پھنسانا چاہا. اور قرآن کہتا ہے وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا, ایک دن اس عورت نے موقع دیکھ کر کے گھر کے سارے دروازے بند کر لیے, سارے دروازے بند کر لیے اور اپنے کپڑے اتار کر کے, یا یہ کہہ لیجئے کہ اپنے آپ کو بنا کر کے سوار کر کے کہتی ہے ہائی تلک اے یوسف تم میرے پاس آ جاؤ. یوسف علیہ السلام اس عورت کی خوبصورتی کو بھی جان رہے ہیں اور یوسف کو یہ بھی پتا ہے کہ میں بھی جوان ہوں, یہ بھی جوان ہے, اور یہ بھی پتا ہے کوئی کیمرہ نہیں لگا ہے, کوئی پکڑنے والا نہیں ہے, اور سارے دروازے عورت خود بند کر چکی ہے اور عورت خود بلا رہی ہے اور کہہ رہی ہے اے یوسف تم میرے پاس آ جاؤ. قال معاذ اللہ, یوسف کہتے ہیں میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. اے زلیخا, اے میرے مالک کی بیوی, میں یہ گندا کام نہیں کر سکتا. انہو لا یفلح الظالمون, میں نے میرے رب نے تیرے گھر میں مجھ کو ٹھکانہ دیا ہے, میں اپنے مالک کے ساتھ اتنی بڑی دغا بازی کر دوں, اپنے ہی مالک کے ساتھ میں اتنا بڑا نمک حرامی کر دوں. انہو لا یفلح الظالمون, اے زلیخا میں ایسا نہیں کر سکتا. اے عزیز مصر کی بیوی, میں تیرے جال میں نہیں پھنس سکتا. میرے پیارے ساتھیوں, یہ اللہ کا ڈر تھا جس نے یوسف کو بچایا تھا. وہ اللہ کا ڈر آج بھی آپ کے اندر اگر ہوگا تو میرے بھائیو آپ اپنے آپ کو زنا سے بچا لیں گے. زنا کا موقع ملے گا لیکن اپنے آپ کو ایسے موقع پر بھی بچا لیا جائے. یہی تقویٰ کا امتحان ہے, یہی اللہ کے ڈر کا امتحان ہے. یہاں پہ وہ حدیث بھی آپ یاد بنی اسرائیل کے جو 3 لوگوں کا واقعہ تھا جو ایک غار میں پھنس گئے تھے, اس میں سے ایک آدمی نے کہا تھا اے اللہ میری ایک چچا زاد میرے چچا کی لڑکی تھی اور میں اس سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا, محبت کرتا تھا اور میں اس کو پانا چاہتا تھا, میں اس کو حاصل کرنا چاہتا تھا. اور ایک مرتبہ جب گاؤں میں سوکھا پڑ گیا, قحط پڑ گیا اور وہ لڑکی میرے پاس مدد مانگنے کے لیے آئی, میں نے 100 دینار دینے کا وعدہ کیا لیکن اس شرط پر کہ تجھے میرے ساتھ زنا کرنا پڑے گا, تجھے میری برسوں کی منوکامنا پوری کرنی پڑے گی, تجھے میری خواہش پوری کرنی پڑے گی, میرے ساتھ بستر سے تجھ کو سونا پڑے گا. بخاری کے الفاظ ہیں, وہ آدمی کہتا ہے اللہ میں زنا کے لیے تیار ہو چکا تھا, لڑکی بھی مجبوری میں آ کر کے تیار ہو چکی تھی. جب ہم دونوں اس کام کے لیے بالکل تیار ہو گئے اور بالکل اس لمحے تک پہنچ گئے کہ بس اب مجھ کو زنا کرنا تھا, مجھ کو اپنے برسوں کی خواہشات پوری کرنا تھا. اس لڑکی کی زبان سے ایک جملہ نکلا, اس نے کہا اے اللہ کے بندے
اتق اللہ، اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر، ولا تفت الخاتم الا بحقہ، جس چیز کو کھولنے کا تجھے حق حاصل نہیں ہے اس چیز کو تو کھولنے کی کوشش نہ کر، جو چیز تیرے لیے حرام اور انویلڈ ہے، جس چیز پر تو تیرا کوئی حق نہیں ہے اس چیز کو تو استعمال نہ کر۔ جب اس لڑکی کے منہ سے جملہ میں نے سنا، اور جب اے اللہ اس لڑکی نے تیرا نام لے کر کے مجھ کو ڈرا دیا، اے اللہ میں باز آ گیا، میں دور ہٹ گیا، میں نے اس کو 100 دینار بھی دے دیے اور میں نے زنا بھی نہیں کیا، اے اللہ اگر میں نے تیرے ڈر سے یہ کام کیا ہے تو مجھ کو آج اس مصیبت سے بچا لے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول بھی کر لیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ 5واں آدمی ہوگا جو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا سایہ پائے گا، اس کو گرمی نہیں لگے گی، اس کو پسینہ نہیں ہوگا۔ کون ہوگا؟ جس کو کوئی خوبصورت عورت اور کوئی پیسے والی عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ ٹھکرا دے۔ موبائل چلانے والوں، سوشل میڈیا چلانے والوں، میں جانتا ہوں تقریر کرنا آسان ہے، تقریر سننا آسان ہے، لیکن پریکٹیکل یہ کام بہت مشکل ہے۔ جب زنا آسان ہو جائے تو اپنے دامن کو اس غلط کام سے بچانا مشکل ہے، مگر میرے بھائیو اگر اللہ کی جنت چاہیے تو یہ مشکل کام آپ کو کرنا ہے۔ مجھے معلوم ہے گناہ کا آسان ہونا بھی یہ بہت بڑا امتحان ہے، اور اس امتحان میں آج ہمارا نوجوان مبتلا ہے، لڑکے بھی مبتلا ہیں، لڑکیاں بھی مبتلا ہیں، اور اسی لیے میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ اگر زنا کو ہمیں روکنا ہے تو ہمیں نکاح کو آسان کرنا پڑے گا۔ نکاح کو آسان کیجئے میرے بھائیو، جہیز نام کی رسم ختم کیجئے، بارات کی رسم ختم کیجئے، ہلدی کی رسم ختم کیجئے، منگنی کے نام پہ لمبے چوڑے خرچے کرنا بند کیجئے، سنت طریقے سے، حلال طریقے سے۔ اور میں غریب کی بات نہیں کر رہا ہوں، جس کو اللہ نے سب دیا ہے وہ شروعات کرے۔ جو کروڑ پتی آدمی ہے، جو جہیز لے سکتا ہے، جو جہیز دے سکتا ہے، وہ انسان اپنے گھر سے اس بات کی شروعات کرے۔ ایک امیر باپ ہے، اپنے لڑکے کی شادی میں طے کر لے بارات لے کے نہیں جاؤں گا اور ایک پیسہ جہیز کا نہیں لوں گا۔ جب اس طریقے سے جو صاحب استطاعت لوگ ہیں، جو طاقتور لوگ ہیں، جو مضبوط لوگ ہیں، جب وہ شروعات کریں گے تو انشاءاللہ غریبوں کے سر سے یہ بوجھ اترے گا۔ جب امیر آدمی کوئی کام کرتا ہے اور سماج کا اس کو ایک حصہ بنا دیا جاتا ہے تو غریب آدمی بیچارہ اس کو نبھانے میں قرضہ لیتا ہے، مدد مانگتا ہے اور اس کو کرنا پڑتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، نکاح کو آسان کیجئے تبھی زنا کاری مشکل ہوگی۔ 5 چیزیں میں بیان کر چکا ہوں، 2 چیزیں اور بیان کر کے بات کروں۔ نمبر 6، چھٹا آدمی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن گرمی سے بچائے گا، فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا، وہ آدمی جو اللہ کی راہ میں دان دیتا ہے، صدقہ دیتا ہے، مسجد میں دیتا ہے، مدرسے میں دیتا ہے، یتیموں کو دیتا ہے، بیواؤں کو دیتا ہے، اور چھپا کر کے دیتا ہے، فَأَخْفَاهَا، چھپا کر کے دیتا ہے، حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، بائیں ہاتھ کو بھی نہیں پتا کہ داہنا ہاتھ کیا خرچ کر رہا ہے۔ آج تو ولی صاحب ہم نے مسجد میں 1 لاکھ روپیہ دیا، آپ نے میرا نام کیوں نہیں لیا؟ جب تک حاجی صاحب کا سیٹھ جی کا نام اسٹیج سے نہ لے لیا جائے تب تک سیٹھ جی کو ایسا لگتا ہے میرا چندہ ہی قبول نہیں۔ ارے اللہ کے بندوں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ مائک میں چندہ کرنا حرام ہے، غلط ہے، لیکن کچھ ایسی بھی نیکی کر کے جاؤ جو پرائیویٹ ہو، جو آپ کے اور اللہ کے بیچ میں ہو، کسی تیسرے کو پتا ہی نہ ہو کہ آپ نے وہ نیکی کب کی۔ آپ غور کیجئے، جمعہ کا دن ہے، فجر کی نماز کا ٹائم بھی آدھا گھنٹے کے بعد فجر کی اذان ہو جائے گی۔ آپ دیکھیے فجر کی نماز جب آپ پڑھیں گے جمعہ کے دن اور امام صاحب دوسری رکعت میں جب سورہ طہر پڑھیں گے، سورہ طہر میں یہ آیت بھی آپ کی نظروں سے گزرے گی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، میرے نیک بندے یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کھانا کھلا کے کہتے ہیں اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ،
ہم تو تمہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھانا کھلا رہے ہیں، لا نريد منكم جزاء ولا شکورا، ہمیں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، ہمیں تم سے کوئی شکریہ نہیں چاہیے، انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ارے ہمیں تو قیامت کے دن کا ڈر ہے، ہمیں تو اللہ کے عذاب کا ڈر ہے، ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے، ہم تو اللہ سے اپنی نیکی کا بدلہ چاہتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، کچھ ایسی نیکی کر کے دنیا سے جاؤ جو نیکی کر کے دریا میں ڈال، وہ کہاوت ہے نا، نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر کے بھول جاؤ کس کی آپ نے مدد کی تھی، ایسی نیکیاں کل قیامت کے دن ہمارے کام آئیں۔ مگر آج افسوس کی بات ہے، آج انسان غریب کو کمبل بھی دیتا ہے تو کیمرے کے سامنے دیتا ہے، اناج کی بوری بھی دیتا ہے تو کیمرے کے سامنے دیتا ہے، سب کچھ سوشل میڈیا پہ ڈالا جا رہا ہے، اور اب نیکی کر دریا میں ڈال، وہ کہاوت پرانی ہو گئی، اب نئی کہاوت آئی ہے، نیکی کر یوٹیوب پر ڈال، نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال، نیکی کر فیس بک پر ڈال، نیکی کر واٹس ایپ پہ ڈال، آج نیکیوں کا پرچار ہو رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں بایاں ہاتھ اس کو بھی معلوم نہ ہو کہ داہنا ہاتھ کیا خرچ کر رہا ہے، ایسا صدقہ اور خیرات اللہ کے نیک بندے دیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے تھے جن کا نام علی بن حسین تھا، علی بن حسین کا انتقال ہوا اور جب ان کو نہلایا جانے لگا ان کی پیٹھ پر بوری کے موٹے موٹے نشان تھے۔ لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ تو ایسی کوئی محنت کا کام نہیں کرتے تھے، یہ کوئی بوری نہیں اٹھاتے تھے، ان کی پیٹھ پر یہ نشان کیوں پڑے ہیں؟ دھیرے دھیرے مدینہ کے اندر یہ بات وائرل ہو گئی کہ علی بن حسین کو نہلایا گیا تو ان کی پیٹھ پر بوری کے نشان پڑے تھے۔ مدینہ کی کچھ غریب فیملیاں، ان کو بھی جب یہ بات پتہ چلی، انہوں نے آ کر کے علی بن حسین کے گھر والوں سے کہا ہم کو معلوم ہے کہ ان کی پیٹھ پر یہ نشان کیوں پڑے ہیں، کہا کیسے پڑے ہیں؟ کہا کہ ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو ہمارے گھر میں اللہ کا کوئی نیک بندہ اناج کی بوری لے کے آیا کرتا تھا، پورے مہینے کا راشن لے کے ہمارے گھر کے دروازے پر پہنچا دیا کرتا تھا، اور ایسے ٹائم آتا تھا جب رات کا سناٹا اور سارے لوگ سو رہے ہو، پوری زندگی علی بن حسین ہمارے گھر میں اناج کی بوری لاتے رہے اور ہم کو پتہ نہ چل سکا وہ اناج کی بوری لانے والے کون ہیں۔ آج انتقال کے بعد ان کے پیٹ پر جو بوری کے موٹے موٹے نشان ہیں، ان نشانوں سے یہ پتہ چل گیا ہمارے گھروں میں اناج کی بوری لانے والا کوئی اور نہیں، وہ نبی کا نواسا ہے، وہ نواسے کے بیٹے ہیں، وہ علی بن حسین ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا، ایسا صدقہ کر کے جاؤ کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے داہنے ہاتھ میں کیا خرچ کیا تھا۔ اگر ایسا کر کے جاؤ گے تو قیامت کے دن گرمی نہیں لگے گی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی اے سی اور اپنے عرش کا سایہ دے گا اور وہاں آپ کو ٹھنڈک ملے گی، وہاں آپ کو کوئی گرمی نہیں لگے گی۔ اب ایک آخری ٹکڑا حدیث کا سن لیجئے اور اسی پر ہم بات اپنی ختم کریں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اور قیامت کے دن وہ انسان بھی اللہ کے عرش کا سایہ پائے گا جو تنہائی میں اکیلے میں اللہ کو یاد کرتا ہو۔ او میرے نوجوان، تم تو اکیلے میں موبائل کو استعمال کرتے ہو اور کیسے استعمال کرتے ہو یہ تم جانتے ہو، تمہارا موبائل جانتا ہے۔ تم نے ساری چیزوں کو ڈیلیٹ کر دیا ہوگا، مگر اللہ تعالیٰ کیا کوئی چیز ڈیلیٹ ہونے والی نہیں ہے؟ وہ اپنی تنہائی میں گناہ کرنے والوں، وہ اکیلے میں حرام کام کرنے والوں، وہ موبائل کا غلط استعمال کرنے والوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ اس انسان کو دے گا جو اکیلے میں موبائل کا غلط استعمال نہیں کر رہا ہے، کوئی گندی فلم نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی گندی چیز نہیں دیکھ رہا ہے، بلکہ اکیلے میں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے رو رہا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو رہا ہے۔ ذکر اللہ خالیاً، ارے پبلک کے سامنے رونے لگے، اس میں کون سا کمال ہے؟ کمال تو یہ ہے بند کمرہ ہے اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں،
اور سسکیاں نکل رہی ہیں اور کوئی سننے والا نہیں ہے، سننے والی کوئی ذات ہے تو اللہ کی ہے۔ وہ لوگوں تم دنیا کے سامنے روگے، دنیا مذاق اڑائے گی، دنیا کے سامنے روگے، دنیا ذلیل کرے گی، مگر اللہ کے سامنے رونے والا کبھی ذلیل نہیں ہوتا ہے، اللہ کے سامنے رونے والا کبھی شرمندہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عینان لا تمسہم النار، دو آنکھیں ایسی ہیں جو جہنم میں نہیں جائیں گی، عین باتت تحرس فی سبیل اللہ، ایک وہ آنکھ ہے جو اللہ کی راہ میں چوکیداری کر رہی ہے، جو اسلامی حکومتوں کی بارڈر پر جو پہرے داری کر رہے ہیں، جو اللہ کی راہ میں رات رات پر پہرے داری کر رہے ہیں، وہ آنکھیں بھی اللہ کی جہنم کی آگ میں نہیں جائیں گی۔ وعین فقط من خشیت اللہ، اور جس آنکھ سے اللہ کے خوف سے آنسو بہتا ہو، جس آنکھ سے اللہ کے خوف سے آنسو نکلتا ہو، تو اللہ کے خوف سے روتا ہو، وہ انسان بھی جہنم کی آگ میں نہیں جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے سامنے رویا کرو میرے ساتھیوں، اللہ کے سامنے آنسو بہایا کرو۔ یہ آنسو بڑے قیمتی ہیں، مگر کیا کیا جائے، ہمارے دل بڑے کٹھور ہو گئے ہیں، ہمارے دل تو جنازوں کو دیکھ کر کے بھی نہیں پسیجتے ہیں، ہمارے دل تو میتوں کو دفن کر کے بھی نہیں پسیجتے ہیں۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا اسی نیما کی سرزمین پر